اللہ رب العزت کی ذات واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور آپ جب دیگر مذاہب کے اندر دیکھیں گے تو ان کے مذہب کے اندر نہ جانے کتنے خدا ہیں۔ کسی کے مذہب میں 2 خدا ہیں، کسی کے مذہب میں سینکڑوں خدا ہیں، اور کسی کے مذہب میں کروڑوں خدا ہیں۔ سب نے اپنے خود ساختہ خدا بنا لیے ہیں۔ لیکن جب بات مذہب اسلام کی آتی ہے، جب بات اسلام کی آتی ہے، تو پھر اسلام کے اندر مسلمان کا ہر بچہ مسلمان کے گھر کا بچہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں صرف اور صرف ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کسی خدا کا وجود نہیں۔ اور آخر ایسا کیوں ہے؟ صرف اور صرف ایک خدا ہے، خدا کی ذات ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر ایک خدا سے زیادہ کئی خدا ہوتے تو پھر وہ آپس ہی میں لڑ جاتے، وہ آپس ہی میں اختلاف کر لیتے، تو اس طریقے سے وہ آپس میں اختلاف کر کے تباہ ہو جاتے۔ ایک کہتا کہ ابھی رات ہونی چاہیے تو دوسرا کہتا نہیں اس وقت دن ہونا چاہیے، تو تیسرا آگے سے کہتا نہیں اس وقت نہ رات ہونی چاہیے اور نہ ہی دن ہونا چاہیے بلکہ اس وقت بارش ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے وہ آپس ہی میں لڑ جاتے۔ اور اس کی مثال ہم دنیاوی طور پر اور اپنے عقل کا استعمال کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج تک دنیا کے اندر بہت سے ممالک ہیں، اور ہم اپنے خود گھر کا جائزہ لے لیں تو ہمارے گھر کے اندر ایک مالک کے علاوہ دوسرا مالک نہیں ہوتا، گھر چلانے والا صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، کوئی 2 لوگ مل کر کے گھر نہیں چلاتے، اور ہر ملک کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک سے زیادہ وزیر اعظم نہیں ہوتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ایک ملک کو 2 لوگ چلانے والے ہوں تو پھر اس کا نظام بنے گا نہیں بلکہ اس کا نظام برباد ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر گھر 2 مالک ہو جائیں تو پھر گھر کا نظام بنے گا نہیں بلکہ گھر کا نظام برباد ہو جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر اس کائنات کو چلانے والا، اس دنیا کو چلانے والا اگر ایک نہ ہو بلکہ کئی اور ہو جائیں، کئی ایک ہو جائیں، تو پھر اس دنیا کا نظام بنے گا نہیں، اس دنیا کا نظام برقرار نہیں رہے گا بلکہ اس دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جب سے پیدا کیا گیا ہے تب سے لے کر کے آج تک وہ اسی وقت پر اور اسی سمت سے، اسی جہت سے نکل رہا ہے، پورب ہی سے نکلتا ہے اور پچھم ہی میں ڈوبتا ہے۔ چاند کا جو معاملہ ہے، چاند بھی اپنے کام پر لگا ہوا ہے۔ عالم کی ہر شے جس چیز کے لیے پیدا کی گئی ہے اسی چیز کے لیے وہ لگی ہوئی ہے اور اسی کام میں لگی ہوئی ہے۔ جتنے وقت کے لیے وہ بنائی گئی ہے اتنے ہی وقت تک وہ اپنے کام کو انجام دیتی ہے اور اس کے بعد میں وہ اپنے کام کو ختم کر دیتی ہے۔